اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک مسلمان کے برا ہونے کے لیے یہی چیز کافی ہے کہ وہ اپنے ایک مسلمان بھائی کو کمتر جانے، اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ آپ اندازہ لگائیں، اس صحیح حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کی ایک پرانی غیب کی خبر دے رہے ہیں اور پھر آنے والے قیامت کے ہونے والے واقعے کی خبر دے رہے ہیں۔ فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے، بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے، ان میں سے ایک نمازی تھا اور ایک بے نمازی تھا۔ نمازی بندے نے نماز پڑھتا تھا، اس نے اپنے بھائی کو کہا تم نماز پڑھو، نماز کی تلقین کی، نماز کی دعوت دی، مگر پھر ایک دن غصہ آیا، اس نے اپنے بھائی کو کہا کہ اللہ کی قسم تم جہنم میں جاؤ گے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین ان دونوں بھائیوں کو بلائیں گے اور اس نمازی کو اللہ رب العالمین جہنم میں ڈالیں گے اور اس بے نمازی کو اللہ رب العالمین جنت میں ڈالیں گے۔ کیوں؟ اور اللہ رب العالمین اس بندے سے سوال کریں گے، کیا چیز؟ کہ یہ جنت میں داخلہ کا اختیار صرف مجھے تھا، میں اللہ رب العالمین ہوں، میں جنت میں جس کو چاہوں سرٹیفکیٹ دوں۔ تو جنت میں کون ہوتا ہے کسی کو سرٹیفکیٹ دینے والا؟ آپ ایک اور حدیث سے اندازہ لگائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے، اگر کوئی انسان، کوئی مسلمان اگر کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے تو وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ خود ہی کافر نہ ہو جائے۔ یہ ایک مسلمان کی اہمیت ہے، یہ ایک مسلمان کی عزت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، لوگ آ رہے ہوں گے، یصومون روزے دار ہوں گے، یحجون وہ حاجی بھی ہوں گے، وہ نمازی بھی ہوں گے، وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہوں گے، وہ ہر نیکیوں کا عمل کرتے ہوں گے، مگر قیامت والے دن لوگ آئیں گے، ایک کہے گا ذرا بنی حاضہ، اللہ اس نے مجھے دنیا میں مارا تھا، دوسرا کے کہے گا اکلا مالی حاضہ، اللہ اس نے میرا مال کھایا تھا، تیسرا آئے گا بولے گا اللہ شتمنی حاضہ، اس نے مجھے گالی نکالی تھی، چوتھا آئے گا بولے گا اللہ اس نے مجھے ناجائز ذلیل کیا تھا۔ سب اپنے اپنے مطابق اپنی جتنی انہوں نے زیادتیاں اس بندے نے دنیا میں کی تھیں، حقوق العباد میں حق تلفی کی تھی، ان تمام زیادتیوں کا اللہ رب العالمین بدلہ اس کے زیادتیوں کا کس طرح لیں گے، دیں گے، وہ اس کی نیکیاں ان بندوں کو دی جائیں گی، اور بھی لوگ آتے جائیں گے، ان کو اس کی نیکیاں دیتے جائیں گے، اتنے میں اس نیک نمازی شخص کی، جس کے پاس نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب کچھ ہر نیکی تھی، لیکن اب اس کی تمام نیکیاں لوگوں میں چلی گئی ہیں، اور جن کو اس نے دنیا میں زیادتی کی تھی، تکلیف دی تھی، ناحق مال چوری کیا تھا، دھوکہ دہی کی تھی، خیانت کی تھی، اور بھی اور لائن میں کھڑے ہوں گے کہ جن کو کچھ دینا ہو، اب نیکیاں نہیں ہیں، تو پھر ان تمام لوگوں کے گناہوں کو اس بندے کے اوپر ڈالا جائے گا اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں ایک مسلمان کی اہمیت کتنی اہم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبے کا غلاف پکڑ کے فرمایا، اے خانہ کعبہ تیری عزت سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے، لیکن ایک مومن کی عزت تجھ سے بھی بڑھ کر ہے۔ آپ اندازہ لگائیں ایک مومن، ایک مسلمان کی اہمیت کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک واقعہ میں آپ کو ذکر کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ، جنگ کے موقع پر نبی کے ایک صحابی نے ایک کافر کو جنگ کے موقع پر لڑتے ہوئے نیچے لٹا دیا، خنجر اس کے گردن پہ رکھ دیا، اتنے میں اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اس صحابی رسول نے اس کی گردن کو کاٹ دیا۔ کچھ صحابہ دیکھ رہے تھے، واقعہ اللہ کے نبی کے پاس لایا گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت فرمایا اس صحابی کو کہ تو نے اس کو کلمہ پڑھنے کے بعد، اسلام لانے کے باوجود، زبان سے اقرار کرنے کے باوجود تو نے کیوں اس کو گردن کو اس کے کاٹ دیا؟ اس نے کہا صحابی نے کہ اللہ کے نبی اس نے تو جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اشققت قلبہ، کیا تو نے اس کا سینہ پھاڑ کر، اس کا دل پھاڑ کر، جو تو نے دیکھا تھا کہ اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صحابی پر بہت ناراضگی ہوئی، اور آپ علیہ السلام نے کیا لفظ کہے، یہ صحیح ترین حدیث ہے،
بخاری کی اور فتح الباری میں بھی موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس کا حوالہ موجود ہے، فرمایا آپ علیہ السلام نے، یہ میرا صحابی جس نے اس کو قتل کیا ہے، جو اسلام لایا اور فوری قتل کر دیا، اس میرے صحابی کو زمین قبول نہیں کرے گی۔ کون تھا؟ نبی کا صحابی تھا، جنگ کے موقع پہ، جنگ جہاد میں اللہ کے نبی کے ساتھ شریک تھا، لیکن آپ اندازہ لگائیں اس ایک ناحق قتل کی وجہ سے اللہ کے نبی نے کیا اس کو فرمایا، اور در حقیقت پھر ایسا ہی ہوا، کئی بار اس کو دفن کیا گیا لیکن زمین نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اور اسی طرح ایک اور صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اسلام لایا لیکن پھر مرتد ہو گیا، اور اس کے بارے میں بھی نبی کریم نے فرمایا تھا کہ اس کو بھی زمین قبول نہیں کرے گی، اور کئی بار اس کو دفنایا گیا لیکن زمین نے قبول نہیں کیا۔ تو میرے بھائیو دوستو، ایک مسلمان کی اہمیت بہت ہے، ہمارا کام ہے ہم دوسرے کی نصیحت کریں، دوسرے کی خیر خواہی کریں۔ نبی کریم نے فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آپ ہمیں بتائیں، ہم مظلوم کی مدد تو کریں، وہ تو سمجھ آتا ہے، لیکن ہم ظالم کی کیسے مدد کریں؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کو ظلم سے روکو، یہ اس کی مدد ہے۔ تو ہم اپنے مسلمان بھائی کو مدد کریں، اس سے محبت کریں، اس سے پیار کریں، چاہے وہ ہمارا غیر مسلک کا ہو، کوئی بھی ہو، پڑوسی ہے۔ ایک انسانیت کے ناطے ہماری خیر خواہی بھی اس کے ہمارے اسلام کی طرف، دین کی طرف آنے کا سبب اور متوجہ ہونے کا سبب بنے گی، اور ہماری دشمنی، ہماری زیادتی بھی اس کے لیے ہمارے دین اور دین حق سے دوری کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے جو میں نے کہا، اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما دے، اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما، اللہ جو تمام ضرورتوں کو، لوگوں کی حاجتوں کو اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے تو قبول فرما، تو ضرورتوں کو پورا فرما۔ اللہ جو دنیا سے جا چکے ان کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ جو ہمارے عزیز و قارب دنیا سے جا چکے، اللہ ان سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہمیں پکا سچا نمازی بنا دے، اللہ تو ہمیں پکا سچا مسلمان بنا دے، اللہ تو ہمیں پکا سچا دین پر چلنے والا بنا دے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔